الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والصلاة والسلام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا صاحب قاب قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما بقية الله المنتظر امام زماننا حاضر روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرد الشریف وسعل اللہ تعالی مخرج الشریف واللعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وولایتہم اجمعین اما بعد قال رسول الثقلین الفاطمۃ بضعۃ منی مل کے صلوات عظمت زہرا پہ جتنا ذہن میں مقام آل محمد کا عظیم اور کریم خالق محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں ہمارے بھائی فوق شبیر صاحب کے سالانہ ذکر محمد و آل محمد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور جتنے مومنین و مومنات مجلس عزائے امام حسین علیہ السلام میں تشریف فرمائے آل محمد کا کریم خالق سب کے گھروں پر اپنی نعمتوں برکتوں اور رحمت کی برکت کی بارش نازل فرمائے سامعین گرامی ہفتے کی مناسبت سے تاریخ کی مناسبت سے یہ شوال کا مہینہ اور آج سے 75 سال پہلے اس کی 8 تاریخ کو کعبے کی کمائی سے شراب پینے والی سعودی حکومت نے شیعہ مذہب بیداری کا نام ہے میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کسی بندے کو اس وقت نیند آئی ہوئی ہوگی یا کوئی توجہ نہیں فرما رہا ہوگا آپ کی بھی توجہ ہے یہ نہیں ہے آپ بتا یہ اہم قومی موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کعبے کی کمائی سے شراب پینے والے سعودیوں یہودیوں نے جنت البقیع میں مزارات مقدسہ کو منہدم کر دیا اور کیونکہ غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی کوئی صاحب ایمان ہے وہ احتجاج کرے اور سب سے مضبوط ترین احتجاج ذکر حسین ابن علی ہم اپنے مولا کے ذکر میں مجلس اعزاء میں اپنا ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں احتجاج جس بندے کا دل کرے وہ میرے ساتھ بولے جس کا دل نہ کرے وہ بے شک چپ رہے جب سعودیوں نے دیکھا کہ ہمارے اپنے کسی پیر کی کوئی قبر نہیں ہے جہاں کے اس طرح سے نہیں
جسے بات سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے. بابا اختر شاہ جی, میر مظفر شاہ جی. جب سعودیوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے اپنے کسی پیر کا مزار نہیں ہے, ہمارے اپنے کسی پیر کی قبر نہیں ہے, اور آل محمد کی قبریں ہیں, ایک تو ان کے پاس شجرے نہیں, دوسرا ان کے پاس قبریں نہیں. یہ ماہ رمضان میں پیر مظفر شاہ جی, میں ٹیلی ویژن پر ایک تقریر ریکارڈ کروا رہا تھا, میرے ساتھ ایک مولانا بفضل حولانا تشریف فرما تھے, اور اس مولوی کی عادت تھی طوطے جیسی, طوطا جیسے کاپی کرتا ہے نا جی کسی بندے کو. مثلا میں نے اپنے مولا کا کوئی لقب بیان کیا, اس نے فوراً وہی لقب اپنے پیر کے ساتھ ٹچ این کر دیا, زبردستی فٹ کر کے. غور ہے یہ نہیں ہے آپ, زبردستی اس نے قبلہ جی اپنے پیر کے ساتھ فوراً اس نے جڑ دیا. مثلا میں نے کہا امام المتقین مولا علی نے فرمایا, اس کے بولنے کی باری آئی تو پھر اس نے کہا امام المتقین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا. میں نے کہا لے بھئی یہ مولوی تو بڑا تیز آدمی ہے. تھوڑی دیر بعد میں نے کہا سراج السالکین یعصوب الدین مولا متقیان نے ارشاد فرمایا. مولوی کو پھر تاب چڑھ گئی, اس نے کہا سراج السالکین امام العارفین مولا متقیان حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا. جو بندے چپ ہو, میں نے نام آگے بھی نہیں لینا, اس لیے کہ نام کنفرم ہے, بلدیت مشکوک, اور مشکوک باتیں اس منبر سے کی نہیں جا سکتی. جو اپنے مقدر کی طرح بیدار ہے, جو ذکر آل اطہار میں تشریف فرما ہے, جس پر کوئی غم نہیں, جس کے اوپر حسین ابن علی کی حکومت کی حکمرانی ہے, جس کا شعور حاضر ہے, جس کا ضمیر بیدار ہے. میں نے تیسری مرتبہ اپنے امام کا اسم گرامی لیا. میں نے کہا مولا متقیان مشکل کشائے کائنات صاحب جود و سخا سلطان الاولیاء حیدر کرار کا ارشاد گرامی ہے. اس نے پھر نقل اتاری اور اپنے کسی پیر کے ساتھ میرے مولا کے لقب کو پھر فٹ کر دیا. اس نے اپنے پیر کو سلطان الاولیاء کہہ دیا, اپنے پیر کو منبع جود و سخا کہہ دیا, اپنے پیر کے ساتھ اس نے یہ لقب جوڑا. جب تیسری مرتبہ دشمن آل محمد نے پاکستان ٹیلی ویژن پر میڈیا کے سامنے میرے مولا کے لقب کو تیسری مرتبہ مجھ سے سن کر چوری کر کے اپنے پیر کے ساتھ لگایا, میں نے کہا حسین نے جوتیوں کی خیرات دی ہی نہیں, پھر ٹی وی پہ آنا ہی حرام ہے اگر علی کی وکالت نہ ہو سکے. میں نے کہا سنو ملا, میرے ساتویں امام موسیٰ کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن زین العابدین ابن حسین ابن علی جیو سلامت رہو آباد حیدری. فیصد مجمع سمجھ گئے, انہیں سلوٹ مارتا ہوں. 10% جنہیں سمجھ نہیں آئی پیچھے انہیں بھی نہیں چھوڑا. خیر دے نا بچہ, روزے گزر گئے اندے تیری یہ حالت ہے, اللہ خیر کرے. سامعین گرامی قدر, میں نے کہا میرے ساتویں امام موسیٰ کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن محمد باقر ابن زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابو طالب کا فرمان ہے. میں نے کہا مولوی جرت ہے تو بھی کوئی ابے والا پیر ڈھونڈ کے لے.
قسم خوش نصیب ہو علی ولی اللہ پڑھنے والے، تمہیں ولدیتوں والے پیر ملے ہیں۔ 1 کروڑ دفعہ دشمن علی شیعوں کو کافر کہہ لے، بم پھاڑ دے، گولیاں چلا دے، ایک فخر قیامت تک ہمیں نہیں بھولے گا، ہم اس کے مرید ہیں جس کی ولدیت کا پتہ ہے۔ تو علی کے مقابلے پہ وہ پیر لایا ہے، عباس کے علم کی قسم، جن کی ولدیتوں کے فیصلے جرگوں میں ہوتے ہیں۔ سلامت رہو، میں نے قسم کھائی ہے غازی عباس کی، اب بات کی تشریح نہیں ہو سکتی، لیکن پڑھے لکھوں کے سامنے اشارہ ہو سکتا ہے۔ ناچتی ہوئی ماں ہار لے کر 50 بندوں میں سے ایک کے گلے میں ڈال دیتی ہے، اور مسلمان اسے اپنا ماموں بناتے ہیں۔ کیا کروں؟ خال المسلمین، مسلمانوں دا ماما۔ اصل میں یہ وہ ماما تھا بھئی، ہر کام تبدیل کر بنے تو ماما لگتے ہیں۔ اور پھر مجبوری ہے، ماموں بھی پیارا، امی بھی پیاری، امی بھی، ماموں بھی، قوت فیصلہ ہی نہیں۔ تھوڑا تھوڑا تار القادری صاحب کھولنے لگے، ابھی وہ کھول کے کھلے نہیں، کھلے۔ تقریر میں کہا گیا جو بھی مولا علی سے لڑا یا لڑی، ہم انہیں برا نہیں کہہ سکتے۔ توبہ توبہ نعوذ باللہ، کانوں کو ہاتھ لگانے لگے، کیونکہ یا وہ صحابی تھے یا ام المومنین۔ میں نے 9 محرم کی ٹیلی ویژن کی تقریر میں ایک فکرہ کہا تھا، کینچی والوں کو اختر شاہ جی سمجھ نہیں آیا۔ کینچی والے سمجھتے ہو؟ وہ 6 مولوی بیٹھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، جو بھی تقریر نشر ہوتی ہے آن دا ایئر، اس میں 6 مولوی بیٹھتے ہیں تنخواہ لے کر۔ جس چیز میں اسے خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں یا جھگڑے کا خطرہ ہے، وہ فوراً کہتے ہیں کٹ۔ بہت بڑی کینچی، وہ ادھی تقریر کٹی جاندی تھی، ادھی باہر آندی تھی، اتنی بڑی کینچی ہے، تو اسی تھوندہ تو اللہ قبلہ مداح شاہ صاحب تو کسے پوچھ لیا بھی خیبر دا دروازہ کھلا کتنا ہے، قبلہ بھی انہیں پوچھے میرے تھی۔ سامعین گرامی قادر، یہ سلپ ہو گیا امام حسین کے کرم سے، فکرہ چل گیا آن ایئر۔ بعد میں انہوں نے کہا جی ایدھے تے زیادہ کھاتا ہے ایک ہی سی، ابھی کچھ بھی نہیں۔ واقعہ یہی تھا کہ مرحب آیا میدان میں علی سے لڑنے کی خاطر، ماشاءاللہ فٹ ہو گیا، 2 تلواریں، 2 نیزے، 2 خود، 2 زرہ، ڈبل ہو گیا۔ علی تھا امام عادل، اس نے بھی عدل والا فیصلہ کیا، تلواریں 2 ہیں، خود 2 ہیں، زرہ 2 ہیں، مرحب ایک کیوں ہے؟ ہائے ہائے ہائے، جسے زبان مولا نے عطا فرمائی ہے، اور زبان کا فائدہ نہیں جو سڑکوں میں بولے اور ذکر علی میں نہ بولے۔ کئی بندے بالکل گم سم، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ سامعین گرامی، علی نے دیکھا تلواریں 2، زرہ 2، خود 2، مرحب ایک کیوں ہے؟ علی نے ایک مرحب کے 2 کر دی، مرحب بھی 2 ہو گئے۔ یہ کیوں 2 ہو کر آیا؟ اب یہ میں اندر کی بات بتانے لگوں، آپ اندر قلعے کے اندر کی 39 دن
کی شبیہ بن کر کھڑکی سے سر نکالتا. میں نے ایک زمانے میں عرض کیا تھا کہ میں نے موٹر وے پولیس کو چیلنج کیا ہے. کیمرے والے نہیں ہوتے جڑے سپیڈ ناپ دیں جڑے, میں نے انہیں چیلنج کیا تھا کہ یہ سپیڈ ناپ کے بتا دیں جتنا جرمانہ بزرگوں کا ہے ہم بھرنے کے لیے تیار. بتا دیں کہ سپیڈ کیا تھا. اچھے بھلے نیچے کھڑے تھے دروازے کے اوپر, تو اس نے سر نکالا اور نیچے سے مجاہد کی آواز آئی, جو بندہ اس فکرے کو جتنی جلدی سمجھے گا اسے اتنی جلدی سلام ہے ناصر عباس کا. جیسے ہی کھڑکی سے اس نے سر نکالا, نیچے سے بزرگ نے مرحوم کو دیکھا اور نیچے سے آواز دی, اللہ رسول کے خیمے میں پہنچ کے ہو اکبر. کہا بچہ یا علی آخر کی, ٹھیک ہے نہیں, اچھا یاد رکھ اللہ یا رسول اللہ بڑی مشکل سے بچاؤ. یہ آیا مرحب صاحب لڑنے کے لیے, اور اس نے کہا کون ہے جس نے میرے بھائی کو مار دیا؟ کون ہے میرے بھائی کو کس نے مارا؟ یہ تو کوئی بڑا بہادر ہے, اس سے بچنے کے لیے ڈبل ہو کے جانا پڑے گا. اب وہ آیا میدان میں مولا علی سے لڑنے, اور مرحب نے اپنا تعارف کرایا, انا الذی شمتنی امی مرحبا, میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا. اے مرحب نے, یہ 39 دن بھی وہ کہتا رہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا. شیعوں سے بندے ایسے لڑتے ہیں کیونکہ زد نے, شیطان نے سمن بکمن کی مہریں لگا دی. جب عقل نہیں ہو تو بندہ ایسا ہی بنتا ہے. 39 دن جو وہ بے غیرت آگے کہتا رہا ہے کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے, میں مذہب بھی تبدیل کروں گا اور منہ مانگا انعام بھی دوں گا. اپنا ایک پیر دکھا جس نے 39 دن جا کے صرف اتنا کہا ہو میری ماں نے میرا نام رکھا. سوال تو نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ضرور فائٹنگ کر کے آئیں, ضرور لڑ کے آئیں. ہر بندہ لڑ نہیں سکتا, ہر بندہ نہیں لڑ سکتا. چلو یہ تو بتا کے آتا بھئی کیا مصیبت آ گئی, اگر تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھا ہے تو ہماری ماں نے بھی ہمارا نام رکھا ہے, وہ نام بتا کے آ جاتا. پرنے پنچایت میں شریف ماں کا نام لیا جا سکتا, پیڑ میدان کمینیاں ماما کا نام نہیں لیا جا سکتا. حیدر کرار ہویا, اور میرا ہر مسلمان بھائی جانتا, ہر جنگ میں علی نے فرمایا انا علی ابن ابی طالب, میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. اس جنگ میں بولی تبدیل کر لی علی نے, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. واہ یا علی تجھ پہ کائنات قربان. مرحب کی ماں نے, مرحب انتر حارث, یہ 3 بھائی تھے, ان کی ایک ماں تھی ام الکافرین. سمجھ آئی کریں تو سر میں ہلائے. کون تھی ام الکافرین؟ 3 کافروں کی ماں. سمجھ آئی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے ام المؤمنین,
وہ ہوتی ہے مومنوں کی ماں، اور یہ ہے ام الکافرین، کافروں کی ماں۔ میرے سر پہ قرآن رکھو، کعبے لے کے چلو، نصیب ہر ایک کا اپنا اپنا، کوئی نہ مانے اس کی اپنی مرضی۔ میں قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جادوگر تھی یہ، کاہنہ تھی، مرتے وقت بیٹوں کو وصیت کی ہر کسی سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا، بچے اپنے ہوں تو کافروں کی ماں کو بھی احساس ہوتا ہے۔ اولاد اگر پیدا کی ہو خود، ماں کافروں کی کیوں نہ ہو، تم ایسے چپ بیٹھے رہو گے، قیامت والے دن مجھے شک ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ نہ دائر کر دے، مالک میں یہودن ہوں، مالک میں جادوگر ہوں، مالک میں کاہنہ ہوں، مالک میں ساحرہ ہوں، جہنم میں ڈال، لیکن ایک عمل کا اجر مجھے دے، میں اپنے بیٹوں کو علی کے مقابلے میں گھر سے نکال کر نہیں آئے۔ جنہیں نہیں سمجھ آئی گھر جا کے سنو، ماں نے وصیت کی تھی تنہائی میں، اور علی نے آ کے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ واہ یا علی، اسے کہتے ہیں امامت، چھپ کے ماں پردے میں بات کرے، پتہ نہیں کب کہا تھا اس نے بیٹوں سے، علی کو معلوم تھا کہ اس نے کیا کہا۔ شیعوں سے لڑتا ہے جی، ہمارے پیروں کو نہیں مانتے، جن غریبوں کو چاولوں کے نیچے بوٹیاں نظر نہ آئے۔ کیوں میرا چینل صحت دے بھی اگلے بندے ٹھیک ہونے چاہیے، اسلام نال بھی یہ کام خراب ہو۔ ہائے غریب، آمدن برسر مقصد آیا لڑنے کے لیے، ٹہل رہا تھا، بڑا خوش ہو گیا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا۔ سے حیدر کرار نے، ہاتھ میں علم تھا، بندہ پوچھے وہ جو علم رسول جنگوں میں دیتے تھے وہ کہاں گیا؟ بھائی ایک مسلم لیگ کا جھنڈا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے بھی ناراض نہ ہوئے دے، پیپلز پارٹی کا ایک جھنڈا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی ہو اور جھنڈا نہ ہو؟ بندے پوچھیں گے نبی تمہارا جھنڈا کتے گیا؟ اسلام کا جھنڈا کہاں گیا؟ وہ جو رسول ہر جنگ میں جھنڈا لے کے جاتے تھے کہاں گیا؟ لاتی انا رایتن غدن، کالا علم مرد کو دوں گا۔ مرد کو چھوڑا، علم بھی چھوٹ گیا۔ پھر تمہارے پاس وہ دوسرے جھنڈے آ گئے، سبحان اللہ۔ یہ ام المومنین کے دوپٹے سے بنا ہوا جھنڈا تھا۔ اگر علی نے فتح کی ہے تو علی کا کوئی کمال نہیں، جھنڈا تو بی بی کے دوپٹے کا تھا۔ بابیاں دے پٹکے کتھے گئے ہاں جی؟ ایڈی اوکھی بن گئی ہے بھئی، پٹکے نہیں کھلے تھے، دوپٹہ کھل گیا۔ اللہ معافی دے، مبلغ اعظم کا ایک فکرہ ہے، کرنے کو دل بھی نہیں کر رہا تو دل کر بھی رہا ہے کہ میں کر جاؤں۔ انہوں نے کہا جی میں دوپٹہ ہی میں گیا تھے، بی بی اور ویکھے تو انہوں نے کہا ہوا میں اڑتا جائے۔ عقل استعمال کر۔ امیر المومنین حیدر کرار کے سامنے مرحبا علی کی آواز آئی،
انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا۔ مرحب نے نام حیدر سنا، کہے السلام علیکم، کچھ کھاسو پیسو کہ میں جاؤں، پتہ ہی نہ چلا، اور وہ پہلوان جرا ناشتے اٹھ کھاندا ہی پیچھے مڑ گیا، خدا حافظ۔ یہ جی میں WWF والے کشتیاں بھی کھانے نا جی، کہ اگلا پہلوان تکڑا آ جاوے تو نسدہ ہے ڈر کے جی پیچھے، تو ہوتے پھر وہ لیٹا پانے تو اندر منہ کر دے جی، اے میں مرحب نکلے۔ گجرال ہوئے تو انہوں کشتی تو پتہ نہ لگے، گال تو بڑی حیرت آلی ہے۔ تو آڑے زیلے تو بندہ ایو جی صحت آلائی ہوئے تو ہی میں لگتا جی میں کھاڑے جو آ رہے ہیں۔ بسم اللہ کریں شامعین گرامی قدر، ڈرا ہوا مرحب دوڑا، آگے ایک بزرگ آ گیا، کیڑا سمجھدار بندہ ہے، میں انج کیتے ہونے آگے شیطان، یہ تو معرفت ہے۔ اور جگہ بھتیجے، اس نے دوڑتے دوڑتے کہا جی چاچا، کدھر گئے ہیں، کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ حیدر۔ پھر کیا ہوا؟ امی نے کہا تھا حیدر سے نہیں لڑنا، یہ جڑا فکرہ چال گیا ہے سنا لیں۔ امی نے کیا کہا تھا؟ حیدر سے یہ حیدر ہے۔ شیطان کہتا ہے یہ وہ حیدر نہیں جیسے امی نے روکا تھا۔ کئی بندے ستے ہو پھر جگانا مجبوری بن جاندی ہے، مضمون چلتا نہیں ہو جو ہوندے گا رہے ہو نا جی، ایک خطرناک تھوڑی این جو جو بسم اللہ۔ مولوی بشیر فاتح ٹیکس رہا اللہ مقام ہو، وہ کسی گھر مہمان گئے ہوئے تھے، تو چھوٹے بچے نے آگے پوچھا مولوی صاحب امی پوچھ رہی ہیں آپ انڈا کھائیں گے؟ نہیں کھانا ہور گالے بیکھو تو میرے پاس ہے، انڈا قسمت ہے بیکھو میرے پاس، کہ امی پوچھ رہی ہیں آپ انڈا کھائیں گے؟ اگو مولوی صاحب قبلہ فرمایا بیٹے امی سے کہو میں انڈے کی امی کھاؤں گا۔ بڑا زرخیز ترین علاقہ ہے آپ کا جی، نہایت زرخیز، عزاداری کے لحاظ سے، سیالکوٹ، گجرانوالہ، جلسوں کے لحاظ سے پورے جی ٹی روڈ پہ گیا، پورے پاکستان میں ایک نمبر پر اس وقت الحمدللہ عزاداری امام مظلوم، سننے والے بھی ایسے اور پڑھنے والے بھی ایسے۔ قبلہ صدفی صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں، اور سامعین گرامی قدر چاہتا ہوا شیطان نے مرحب واپس بھیج دیا، یہ وہ حیدر نہیں یہ اور ہے۔ اچھا پھر واپس آ گیا لڑنے کے لیے۔ میں نے فکرہ یہ پڑھا تھا کہ جو بھی علی سے لڑنے آئے سمجھو شیطان کا مشورہ شامل ہے۔ حیدری امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ مانی شاہ جی توجہ چاہتا ہوں، اور جہاں حضرات کی توجہ ہے ان کی پوری تو ایک سجرہ نہیں، دوسرا قبریں نہیں، قبریں نہیں جی، قبریں جائز نہیں۔ ایک مولوی مجھے کہنے لگا اگر ان کی قبریں گرانا گناہ ہے تو اللہ نے عذاب کیوں نہیں بھیجا گرانے والوں کو؟ میں نے کہا سنو، ایک ہوتی ہے شان
اور ایک ہوتا ہے امتحان. جب شان دکھانی ہوتی ہے تو نتیجہ اور ہوتا ہے، اور جب امتحان ہوتا ہے تو نتیجہ اور ہوتا ہے. ان کی گردن پہ چھری پھرتی رہی، امتحان تھا. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ باقی رہ گئی قبریں. تو سامعین گرامی، یہ واقعہ میں ضرور آپ کی خدمت میں بڑی مد و شد سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ملتان میں ایک اہل سنت میرے دوست ہے، صاحبزادہ عبدالجبار قادری صاحب، صدر تھے وہ پاکستان نعت کالج ان کا تھا. اس میں بڑی دنیا آتی تھی، نعت سیکھتی تھی. خفیہ طور پہ وہ بندہ مومن ہو گیا. خفیہ بھی وارج ہے. تسی لڑن نہ لگ جائے کرو نا جی بھی علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتا. وہ تو پڑھتا پہ ہے نا جو تسی چاہتے ہو. کئی بندے اشارہ سمجھیں تو کوئی نہیں پوچھتے. سامعین گرامی خد، قرآن کی قسم میں اپنی قبر میں جانا ہے. وہ مرحوم فوت ہو گیا. میں ممبر پہ کھڑا ہوں. اسے بی بی کے دشمنوں پہ کئی دفعہ میرے سامنے شیعہ دا پتہ ہی تھی نہ دو چیزیں تو لگ دے، یا علی ولی اللہ تو یا تبرے والے ٹیکیاں تو. اور علی ولی اللہ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، اگر کلمے میں علی ولی اللہ نہ ہو پھر کس کا کلمہ ہے؟ مسلمانوں میں. علی ولی اللہ آ جائے، بولو، شرماؤ نہیں. شیعوں والا کلمہ کون سا ہے جس میں جس کا عقیدہ ہو؟ ایک دفعہ سارے بولا. شیعوں والا کلمہ کون سا ہے؟ ایک دو بندے ابھی شرم کر کے بیٹھے ہیں، سارے بندے مل کے ایک دفعہ بولو نا جی. شیعوں والا کلمہ کون سا ہے؟ شیعوں والی اذان کون سی ہے؟ تو شیعوں والی نماز کون سی ہے؟ پہلے دو بندے رل دیں تے تریجے سلپ ہو جائیں. جی ہاں جی سلپ ہو جاؤ. بسم اللہ. اسی کی جنت راش پکڑنے، ہمیں شوق نہیں ہے جنت میں راش ڈالنے. ایک بندے نے 8ویں امام سے کہا تھا میرا قرضہ لا دو تو میں شیعہ ہو جاسا. مولا نے پیسے اٹھا کے دیے، کہا جتنا قرضہ ہے اس میں سے اٹھا کے لے جا، شیعہ ہونے کے لالچ نہ دے، کیونکہ اللہ نے میرے دادے علی کے شیعوں کی تعداد مقرر فرما رکھی ہے. ہائے 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 ہائے، اگر تیرا نام اس میں شامل ہے تو تو جا نہیں سکتا. اللہ نے تجھے لکھا ہی نہیں تو تو آ نہیں سکتا. سارے مل کے حلالی موالی حیدری. تو سامعین گرامی کا مرشدی بابا مظفر شادی آل محمد آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے. نہایت توجہ سے آتے ہوئے عرض کرنا چاہتا، وہ بندہ مومن ہو گیا، موالی ہو گیا. ابھی اس نے ظاہر نہیں کیا، قدرتاً اس کا وقت آ گیا، انتقال ہو گیا. اس جب وہ فوت ہوا میں گھر نہیں تھا، جب اس کے کول ہوتے رہے میں گھر نہیں تھا، جمعراتی ہوتی رہی گھر نہیں تھا. تو ایک دن قدرتاً میں گھر، اور صبح صبح مجھے مسجد سے تقریروں کی آواز آنے. میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی قادری صاحب فوت ہو. میرے دل کے اندر ایمان نے جوش مارا، میں چلا گیا. اگے جاما تھے 200 مولوی، بندے تھوڑے، مولوی صدبی صاحب قرآن کی قسم میں نوان. اگر میرے مذہب میں سچ کو زیادہ کر دو پھر بھی وہ جھوٹ بن جاتا ہے، کم کر دو پھر بھی وہ جھوٹ بن جاتا ہے. من نوان واقعے کا نام ہے سچ. میں مولویوں سے گھبراتا ہوا نکر میں لا کے بیٹھ گیا، بالکل نکرے. یہ میں میرا بھائی بیٹھا نا جی، یہ میں پرے ہو کے بھئی ہو وہی صحیح تے نام نہیں ہوں. چپ کر کے میں سائیڈ پہ بیٹھا تھا. قدرتاً مرحوم کے بیٹے کی مجھ پہ نظر پڑ گئی.
ایک مولوی صاحب ہیں عارف حسین نوری، یہ بڑے مشہور عالم دین ہیں، مفتی اعظم پاکستان اہل سنت۔ وہ تقریر فرما رہے تھے، میں تقریر سن رہا تھا، ماشاءاللہ۔ وہ کہہ رہے تھے حوابی اندے نے قبرہ تے نہیں جانا چاہیے، حضور خود تشریف لے کے گئے، صحابہ کرام سمیت، بی بی آمنہ دی قبر ٹوٹی پجی سی، اسے ٹھیک کرایا اور قبر تے بہ کے روندے رہے، وَمَنْ حَوْلَهُ، صحابی بھی سجے کھبے آلے دوالے ہو گئے تھے، وہ بھی رون لگے۔ اور یہ واقعہ پڑا، اس کے بعد اس کا بیٹا کھڑا ہوا سپیکر اور کہا دیا علامہ ناصر عباس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مرحوم کے بڑے قریبی دوست تھے، ان سے گزارش ہے یہ بھی تشریف لیں۔ ماں کے پہلا رول گیا غریب، مرحوم بھی تھے زندہ بھی۔ ماں کے بچنا نہ بچنا قسمت ہی گیا۔ میں ممبر تک آتے آتے 100 دفعہ میں نے سوچا ہوگا کہ میں کیا کروں، انہوں میں کی سنا، جھاکے لتے ہوئے ٹی وی تے اونج سامنے 20 25 30 40 بھی نہیں 100 200 مولوی تے سارے نے رتیاں مہندیاں لائیاں جی سرخ تے مائے دیتے ہوئے جی کلے چڑھے ہوئے جی۔ وہ تو ظاہر ہے کہ وہ مرحوم کے گھر والے تو مجھے جانتے تھے اور مرحوم کا مذہب بھی میرا مذہب تھا، ظاہر نہیں تھا، تو انہوں نے تو مجھے بلا لیا، باقی بڑے پریشان بھی، ایک ہی کام بنے تو سارے مولوی جنہوں وہ بس میں نے ایک جگہ ہلدی نظر آئیے تے باقی وہ ایک مولوی آئی نا جنہیں تقریر کی تھی بندہ رو پیا، میں نے کہا بندہ خدا زندہ آباد، خوف خدا تو رو پیا، انہوں نے کہا تیری داڑھی ہلی ہے تو میں نے اپنی مری ہوئی مرحوم بکری یاد۔ یا میر تقی میر اردو کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اس نے کہا تھا اصحاب ثلاثہ کی محبت کے طفیل، داڑھی بھی جو نکلی تو تقونی نکلی، جتنے نال محبت ہے اتنی تھا تو داڑھی جڑی ہو جائے۔ سارے خوشر خوشر شروع ہو گئے۔ اب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بجائے اس کے کہ اپنی طرف سے کوئی تقریر کروں، میں نے کہا ابھی مجھ سے پہلے مبلغ اسلام جناب عارف حسین نوری صاحب قبلہ خطاب فرما رہے تھے، وقت میں اب گنجائش نہیں، اے آکھنا پہندے تو میں بس انہی کی بات کو پورا کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا انہوں نے جو پڑھا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی والدہ کی قبر کو آگے ٹھیک کیا، سچی بات، حضور نے قبر بنائی، بات ٹھیک ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ٹوٹی کیسے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ قبلہ نے بالکل صحیح بتایا کہ رسول خدا کی سنت ہے، حضور نے آ کے اپنی والدہ گرامی کی قبر کو تعمیر فرمایا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کی والدہ کی قبر ٹوٹی کیسے۔ میں نے کہا جنگ بدر ہوئی، 3 مشرک سردار لڑنے آئے، ولید ابن عتبہ اور عتبہ اس میں آگے آگے کھڑے تھے۔ عتبہ جو تھے وہ حضرت ابو سفیان کے سسر تھے اور ولید جو تھے وہ ان کے ماموں تھے۔ بڑی توجہ سے سنیں، یہ سارے ہندا کے رشتہ دار تھے۔ اب جس بندے نے دیکھی ہے ذرا میرے لیے تھوڑا سا ہاتھ اوپر کر لینا، مجھے تسلی ہو جائے گی۔ میسج آف اسلام، دی میسج فلم، جیسے اس بندے آپ دیکھیے، ادھے تو زیادہ دیکھی، جنہیں نہیں دیکھی تو سبھی دیکھ سکتے ہو۔
کوئی پابندی نہیں. جیو والے کئی دفعہ چلا چکے. اس میں ادھر سے جوان نکلے اور ادھر سے 3 مجاہد نکلے. شوق اسلام میں، حفاظت رسول میں جذبہ تھا. ایسے ہی تو آگے کھڑے نہیں، انہیں بڑی اوکھیاں تلواریں چکی ہیں. ادھر سے کافر اتبا کی آواز آئی، Who are you؟ کہہ رہے ہیں بھائی؟ میں نے کہا میں رضی اللہ تعالی عنہ. قرآن کی قسم تینوں نے جب اپنا تعارف کرایا منہ موڑ لیا اتبا نے. کہتا محمد برابر کے بھیج. ہائے ہائے، یہ ہمیں مار دے تب بھی ہماری توہین ہے، ہم انہیں مار دے تب بھی ہماری توہین ہے. مجھے جناب زہرا کی قسم وہ بنانے والے میسج والے شیعہ نہیں تھے، لیکن ابھی جا کے فلم دیکھنا کہ جب شجرے کا تانا دے کر 3 رضی اللہ کو کافروں نے ریجیکٹ کیا تو محمد کی آواز آئی، او علی کم فارورڈ. علی آگے آؤ. حیدر کرار آگے جو ایک بندہ حمزہ نے مارا، ایک علی نے. جنگ جب ختم ہوئی اور لوگ واپس گئے تو مکے کے مشرک ویٹ کر رہے تھے اپنے رشتہ داروں کو. آگئے. اور ایک بیچاری یہ جو ہندہ تھی یہ دوڑ رہی تھی. انہا لعنت نہیں آگا تو ساکھ ہے منظر ذہن چلے میں میں پاڑ کی تھے رہے ہیں. ایک سے پوچھتی تھی ابو، علی نے مار دی. بھائیا، علی نے مار دی. چاچو، علی نے مار دی. اس کے دل میں بغض علی اور بغض حمزہ کی آگ لگ گئی. اگلی جنگ میں اس نے کہا میں ساتھ چلوں گی، میرے سر پہ قرآن رکھو، ساری جائیداد لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں جو ناصر عباس کے فکر غلط ثابت کرے. بذات خود ہندہ اونٹ پر سوار ہوئی، فوج پیچھے ہندہ آگے، گیت گا رہی تھی، نحنو بنات طارق، ہم ستارے سحری کی بیٹیاں ہیں. چری کس میں بیٹی تھی؟ کس کی بیٹی اپنے آپ کو کہہ رہی تھی؟ ستاروں کی بیٹی. علی نے وہ چھکے چھڑوائے. غیرت ہوتی تو پھر کسی ستارے کی بیٹی علی سے اونٹ میں بیٹھ کے لڑنے نہ آتی. رستے میں شہر آیا ابوا، الف با واہ، ابوا. یہ مکہ اور مدینے کے درمیان ہے. یہی ہمارے 7ویں امام کی ولادت ہوئی تھی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اور یہیں پہ بی بی آمنہ کی قبر ہے. یہ کھانا کھا رہی تھی، دیکھا یہ کس کی قبر ہے؟ وہ محمد کی ماں. یہ بیلچہ اٹھا کے دوڑی، اس نے قبر کو توڑا. میں نے کہا بنانے والا یاد ہے، توڑنے والی بتا رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے، بنانے والا یاد ہے، توڑنے والی بتا رہا ہوں. میں نے کہا ہندہ توڑ گئی، محمد جوڑ گیا. ہندہ توڑ گئی، جنت البقیع ذہن میں رکھنا. ہندہ توڑ گئی، محمد جوڑ گیا. میں نے کہا قبروں کو توڑنا یزید کی دادی کی سنت ہے، قبروں کو جوڑنا حسین کے نانا کی سنت ہے. سامعین گرامی قادر،
آباد ہے سارا مدینہ، ویران ہے قبر زہرا کی۔ بابا مظفر شادی، اختر شادی، بھائی غلام باس، شہید محسن نقوی کا شعر پڑھتا ہوں۔ یہ شعر کسی نے آیت اللہ محسن الحکیم کو سنایا تھا، تو محسن الحکیم رو پڑے، فرمایا جس نے یہ شعر لکھا ہے اس کی بخشش ہو گئی۔ شہید کا شعر ہے، اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں۔ اے اللہ تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے، ہائے کہہ دینے والا۔ حسین کی ماں تمہاری ہائے کو قبول کرے۔ صدقی صاحب قبلہ، میں نے اس منبر پہ سب سے پہلے یہ گزارش کی تھی کہ جنت البقیع قبرستان نہیں، جنت البقیع زندان۔ جو گئے ہو گواہی دینا۔ کبھی قبرستانوں کو بھی تالے لگے ہوئے ہوتے، تالے زندانوں کو ہوتے ہیں۔ کبھی قبروں پر بھی درے لے کے فوجی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج تک تازیانے لے کے فوجی کھڑے ہوئے ہیں، اور میں کہہ گیا ہوں قبر قبر نہیں۔ ڈرتے ڈرتے مومن مومن کو بتاتا ہے وہ جو سامنے پتھر پڑے ہوئے۔ یہ ماں ہے حسن اور حسین۔ محمد مصطفیٰ تجھے دنیا کے کسی غم میں نہ رونا۔ اور میرے سنی شیعہ مسلمان بھائیو، شیعہ پاگل نہیں، شیعہ دیوانے نہیں۔ تو کہتا ہے اس زمانے کے ظلم، تو اس زمانے کا ظلم دیکھ۔ محمد کی بیٹی ہے، قصور کیا ہے محمد کی بیٹی کا؟ مسجد نبوی میں اتنی روشنی ہے، آدھی رات کو سوئی مل جاتی ہے۔ بطول کی قبر پر چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے سن 1998 میں ایک ایرانی سے ایک فکرہ سنا تھا، قبلہ جی اسی فکرے پہ چھوڑ رہا ہوں۔ ایرانی کا سر پہ کوئی چیز نہیں تھی، پاؤں میں اس کے جوتی نہیں تھی، بطول کی قبر کی طرف رخ کر کے رو رہا تھا۔ اور میری بیٹیوں جھولیاں پھیلانا، کسی کی کوئی دعا ہو، کوئی حاجت ہو، سارے جوان جھولیاں پھیلا، میں فکرہ کو جھولی پھیلا، جھولی پھیلا کے کوئی تیری دعا ہو، کوئی تیری حاجت ہو، قبولیت کا وقت ہے، جو رہ گیا وہ رہ گیا۔ اپنے لیے، میرے لیے، کل مومنین و مومنات کے لیے، بانی مجلس کے لیے دعا مانگنا۔ بانی مجلس اللہ اور امام حسین تیری محنت قبول کرے۔ میرا فکرہ سننا، میں معصوم کو دعوت دے رہا ہوں مجلس میں آنے کی۔ میں نے ایک ایرانی ذاکر سے یہ فکرہ سنا تھا، ایرانی ذاکر کا رخ تھا بی بی فاطمہ کی قبر کی طرف۔ اللہ تمہیں ساروں کو مدینہ دکھائے۔ جب مدینہ جاؤ گے تو دیکھنا، جب بطول کی قبر سے یوں پیچھے موڑ کے دیکھو تو محمد کا روزہ نظر آتا ہے۔ شاہ جی دیکھ رہا تھا بطول کی قبر کی طرف، یکدم ایرانی پیچھے مڑا، محمد کے روزے کو دیکھ کے کہتے یا رسول اللہ، کبھی ایران آ کر دیکھ، تیرا ایک بیٹا علی رضا ہمارا مہمان بنا تھا، آ دیکھ ہم نے امام رضا کا روزہ کیسے بنایا ہے۔ پھر ماتم کر کے کہتے کیا ہوتا تیری زہرا ایران آ جاتی، ماتم کر کے فکر سن، تیری زہرا ایران آ جاتی، ہم بیٹیوں کا زیور بیچ کے تیری بطول کا روزہ تعمیر کرو۔ دل میں اگر ابلیس کی صورت